السلام علیکم، چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، یورپ میں من گھڑت خبروں پر تحقیق کرنے والے ادارے AU ڈسانفولیب نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت گزشتہ 15 برسوں سے جعلی خبروں پر مبنی ایک منظم مہم چلا رہا تھا، جس کا مقصد خطے میں بھارت کے مفادات کا تحفظ کرنا اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا ہے۔ جعلی خبروں کی تحقیق کرنے والے یورپی یونین کے ادارے AU ڈسانفولیب نے انڈین کرونیکل کے نام سے جاری رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلانے کی خاطر میڈیا کے 750 اداروں، 10 غیر فعال اداروں اور انسانی حقوق کے ایک ایسے پروفیسر کے نام کو استعمال کیا گیا جو 2006 میں انتقال کر گئے تھے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق 2005 سے یہ مہم بھارت کے سرواسستو گروپ کی قیادت میں چل رہی تھی اور بھارت کی نیوز ایجنسی ایشین نیوز نیٹ ورک کے ذریعے اسے وسعت ملی، اور اس طرح جعلی اداروں پر شائع ہونے والی خبروں کو ANI کی پلیٹ فارم سے شائع کیا تاکہ اسے اصل خبر سمجھا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے اس آپریشن کا مقصد خطے میں بھارتی مفادات کا تحفظ اور دیگر ممالک بالخصوص پاکستان کو دنیا بھر میں نیچا دکھانے تھا۔ اس مہم کے ذریعے یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ایک جعلی NGO کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا۔ NGO کی مدد سے ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان پر الزامات لگائے جاتے رہے۔ یورپی یونین ڈسانفولیب کی تحقیق کے مطابق انڈین کرونیکل کے نام سے جاری ہونے والی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ 15 سالہ طویل آپریشن سال 2005 سے اب تک جاری ہے، جس میں اقوام متحدہ کے 10 NGOs بھی شامل ہیں۔ اس آپریشن میں 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے 119 ممالک میں غلط خبریں پھیلائی گئیں۔ اس آپریشن میں 550 ویب سائٹس کے ڈومین بھی رجسٹرڈ کروا کر نیوز ویب سائٹ بنا کر غلط معلومات پھیلائی گئیں، جن کا مقصد ایشیا میں بھارت کے مقابلے میں دیگر ممالک بالخصوص پاکستان اور چین کو نیچا دکھانا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت کے متعلق سوچ کو بہتر بنانا اور دیگر ممالک کے ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہوئے یورپی یونین اور اقوام متحدہ میں اپنے لیے فائدہ اٹھانا تھا۔ AU ڈسانفو کا کہنا ہے کہ یہ کیس دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ AU ڈسانفولیب کے مطابق پروپیگنڈے کے لیے 750 سے زائد نیوز ویب سائٹس بھی بنائی گئی ہیں، جن میں بہت سے کالم یورپی قانون سازوں اور صحافیوں کے نام سے غلط طور پر منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایسے صحافی جو بظاہر تو موجود نہیں مگر ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان مخالف مواد کو دوسری ویب سائٹ سے لے کر اسے بھارت میں دوبارہ شائع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ بھارتی نیوز ایجنسی ANIS مواد کو اپنے ملک میں تشہیر کرتی ہے، جسے بزنس ورلڈ آرڈر میگزین اور دیگر تشریحی اداروں میں دوبارہ شائع کیا جاتا ہے۔ انڈین کرونیکل کے تمام کردار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کرداروں نے ساؤتھ ایشین پیس فورم، بلوچ فورم اور فرینڈز آف گلگت بلتستان کے نام سے یورپی یونین میں 3 گروپ بنا رکھے تھے، اور یہ گروپ یورپی پارلیمنٹ میں نیوز کانفرنسز اور باہر مظاہرین کا اہتمام کرتے رہے۔ ناظرین، AU ڈسانفولیب نے اپنی رپورٹ کے آخر میں یہ کہا کہ ہماری تحقیقات سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پر کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بھارت کس طرح اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔